جس میں شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لاریب کتاب کے اندر ان نفوس قدسیہ کا ذکر کیا ہے، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کے درجات اور ان کے مقامات کو قرآن مجید میں اجاگر کیا گیا۔ تو اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کی نظر میں اور اس کی بارگاہ میں جن لوگوں کو اتنی مقبولیت اور محبوبیت حاصل ہے کہ عرش والے رب نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، تو پھر ہمیں جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، حرز جاں بنانا چاہیے، اپنا مطمع نظر بنانا چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کو کتنے پیارے ہیں، کیوں نہ ہم ان کے طور طریقے اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے اصل مقصد اس محفل کے اہتمام انعقاد کا۔ آپ کی مسجد کے امام و خطیب میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے آج کی محفل کے لیے حاضری کے لیے مجھ سے وعدہ لیا، اور میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم نے جل مجد الکریم نے مجھے وعدے کے مطابق یہاں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ چونکہ دن ہم منا رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں، دور حاضر، عصر حاضر، موجودہ دور میں اتنی سازشیں ہو رہی ہیں اور ماحول کو اس قدر پراگندہ بنا دیا گیا ہے کہ وہ ہستیاں اور وہ نفوس قدسیہ، وہ ذوات مقدسہ جن کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، آج ان کے ایمان کے بارے میں اور ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی سیرت پر آج لوگ تبصرے کر رہے ہیں۔ کسی کو بھی یہ خیال نہیں آ رہا کہ جن ذوات مقدسہ کے حوالے سے ہم غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، نازیبا گفتگو کر رہے ہیں، اتہامات اور الزامات کا ایک طویل سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، یہ تو وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کی نصوص موجود ہیں، جن کا تذکرہ قرآن کی نص میں ہے، جن کی تقدس معاب زندگی کے تذکرے قرآن میں ہیں، جن کے صدق اور اخلاص کے تذکرے قرآن میں ہیں۔ ان ہستیوں کے بارے میں اگر کوئی بات کرے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے دور حاضر کے تناظر میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کے اعلان نبوت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک یہ کل 23 سال بنتے ہیں۔ کتنے؟ 23 سال۔ 40 سال کی عمر مبارک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اور 13 سال کی زندگی میرے آقا کریم کی مکہ شریف میں گزری۔ اسے مکی زندگی کہتے ہیں اعلان نبوت کے بعد، اور ہجرت مدینہ کے بعد پھر 10 سال میرے آقا کریم مدینہ شریف میں، مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ تو اس طرح سے یہ کل حیات مقدسہ اعلان نبوت کے بعد حیات ظاہریہ جو ہے وہ 23 سال پر محیط ہے۔ ان 23 سالوں میں ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کے دعوی نبوت، اعلان نبوت اور اظہار نبوت کے بعد ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے،
ایمان لائے، اسلام قبول کیا اور مرتے دم تک اسی ایمان کی حالت پر وہ قائم رہے، ان لوگوں کو ہمارے دین کی اصطلاح میں صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ وہ صحابہ ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ایمان بھی لائے، حضور کی زیارت بھی کی اور ملاقات بھی کی، حضور کا زمانہ ظاہریہ بھی پایا، حضور کی صحبت میں رہے اور ڈائریکٹ اور براہ راست حضور سے اکتساب فیض کرتے رہے۔ یعنی ان ہستیوں کے اور حضور کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، بلا واسطہ ڈائریکٹ حضور کی زیارت بھی کرتے رہے، حضور کی مجلس، حضور کی صحبت اور معیت میں رہنے کا شرف بھی حاصل کیا۔ آج کوئی مسجد کے امام سے دین سیکھتا ہے، کوئی قاری سے دین سیکھتا ہے، کوئی حافظ سے دین سیکھتا ہے، کوئی مولوی صاحب سے دین سیکھتا ہے، کوئی خطیب سے دین سیکھتا ہے۔ یہ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ اور براہ راست حضور سے دین سیکھا تھا، جنہوں نے بلا واسطہ حضور سے دین سیکھا تھا۔ تو دین کو ان لوگوں نے زیادہ سمجھا یا اس صدی کے ناہنجار نے دین کو سمجھا؟ دین کو ان لوگوں نے سمجھا نا جو ڈائریکٹ حضور کی مجلس میں رہتے تھے، سیکھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، درس لیتے تھے۔ وہ تو حضور کے فیض یافتہ ہیں، وہ حضور کے فیض یافتہ ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور وہ مقدس خواتین، بڑے توجہ سے سننا پڑے گا آج، وہ مقدس خواتین، وہ عورتیں، پاک دامن عورتیں، عفت مآب خواتین اور تقدس مآب خواتین، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے عقد زوجیت میں قبول فرمایا اور جن کو حضور کے حرم میں آنے کا شرف ملا، جن سے حضور نے نکاح فرمایا۔ دین کی اصطلاح میں انہیں ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ زوجہ بیوی کو کہتے ہیں، عربی میں بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ زوجہ۔ اور ازواج جمع ہے، مطہرات یعنی پاک دامن، یہ حضور کی بیویاں جن سے حضور نے عقد نکاح فرمایا، حضور کے حرم میں آنے کا انہیں شرف ملا، انہیں کہتے ہیں ازواج مطہرات۔ جس طرح صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید میں آیات عدیدہ نازل ہوئی، اسی طرح حضور کے نکاح میں آنے والی ان تمام عورتوں، ان تمام خواتین کے لیے قرآن کی نص آئی، اور قرآن کی نص میں کہا گیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تینوں نفوس قدسیہ پر آج میں نے بات کرنی ہے، اور اس گفتگو کے دوران مناقب صدیق اکبر اور فضائل صدیق اکبر بھی انشاءاللہ بیان کے دوران وہ بھی سامنے آتے رہیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، صحابہ کرام، ازواج مطہرات
اور تیسرے نفوس قدسیہ اور ذوات مقدسہ وہ ہیں جنہیں قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت۔ اہل بیت کا سیدھا سا معنی ہے حضور کا گھرانہ، حضور کا خاندان، حضور کا قبیلہ، اہل بیت اطہار۔ تو صحابہ، ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار۔ اب ان تینوں نفوس قدسیہ، ذوات مقدسہ، جن کا تعلق صحابیت سے ہو، جن کا تعلق حضور کی زوجیت میں آنے سے ہو، عقد زوجیت میں آنے سے ہو، یا وہ جو حضور کے گھر والے ہیں، حضور کا گھرانہ ہے جسے قرآن نے اہل بیت کہا، ان سب کے بارے میں قرآن میں آیات مقدسہ نازل ہوئی۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سنی ہوں، تو سنی کی یہ پہچان ہے کہ وہ اصحاب رسول کا بھی احترام کرتا ہے اور ازواج رسول کی بھی عزت و احترام کو قائم رکھتا ہے، اور اہل بیت رسول کا بھی احترام اور عزت اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ان تینوں کا تعلق حضور کی ذات سے ہے۔ اس زاویہ نظر سے اور اس نقطہ نگاہ سے اور اس پہلو سے ذرا غور کیجئے، یہ تینوں لفظ یاد کر لیں۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ میرا سبق زندگی بھر یاد رکھنا۔ ایک اصحاب رسول، ازواج رسول اور آل رسول۔ منبع اور مرکز اور ماخذ جو ہے وہ تو حضور کی ذات ہے۔ اصحاب بنے تو حضور کی نسبت سے، ازواج مطہرات کو عزت ملی تو حضور کی نسبت سے، اور اہل بیت اطہار اور آل رسول کو عزت ملی تو حضور کی نسبت سے۔ تو یہ تین لفظ ذہن میں رکھیں، اصحاب رسول، ازواج رسول اور آل رسول۔ سنی وہ ہے جو ان سب کا احترام کرتا ہے، ان سب کا احترام کرتا ہے۔ یہ تقابل جو لوگ آج کل کر رہے ہیں، اپنی قبر اور آخرت کی فکر کریں، اس کا تعلق ہماری عاقبت اور آخرت کے ساتھ ہے۔ اصحاب رسول، ازواج رسول اور اہل بیت اطہار، ان سب کا مرکز حضور کی ذات ہے۔ لہذا اہل سنت کہلانے والے اور سنیت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے ضروری ہے جس کو ہمارے عقائد، ہمارے نظریات کے جو ترجمان ہیں، اس شخصیت کا نام ہے امام احمد رضا۔ تو امام احمد رضا نے کتنی خوبصورت ترجمانی کی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا، کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ چونکہ دو حدیثوں کو امام احمد رضا نے اپنے کلام میں اور اس شعر کے اندر بالخصوص دو حدیثوں کو جمع کر دیا۔ یہ دو حدیثوں کا ترجمہ بھی ہے، یہ شعر دو حدیثوں کا خلاصہ بھی ہے، دو حدیثوں کا مفہوم بھی ہے۔ پہلی حدیث ہے اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں۔
اقتدیتم اقتدیتم، صحابہ میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تو ان کی پیروی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ہدایت سے آشنا ہو جاؤ گے، تمہیں ہدایت مل جائے گی، تم ہدایت کی منزل پہ پہنچ جاؤ گے، کیونکہ تمام صحابہ کرام کو آسمان ہدایت کا درخشندہ ستارہ قرار دیا گیا۔ صرف حدیث میں نہیں، غور سے سننا، صرف حدیث میں نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کو ہم قرآن کی آیت مقدسہ کے بارے میں سمجھیں گے۔ کما ورد فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ میں آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وہ تو حدیث ہے نا، کیا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، لیکن یہ قرآن کی نص ہے، آیت ہے۔ فرمایا اگر وہ اس طرح ایمان لائیں اے محبوب کے صحابیوں جس طرح تم ایمان لائے فقد اهتدوا، تو ہدایت تو صرف اس کے دامن میں ہے، ہدایت پر وہی چل رہا ہے جو حضور پر اس طرح ایمان لائے جس طرح حضور کے صحابہ ایمان لائے۔ تو قرآن کی آیت اور حدیث سے یہ نظریہ جو امام احمد رضا نے پیش کیا، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سنی وہ ہے جس کی ایک آنکھ کا نور صحابہ کی محبت ہے اور ایک آنکھ کا نور اہل بیت کی محبت ہے، اور جس کی آنکھ کا نور ہی چلا جائے اسے کیا کہتے ہیں یہ آپ سمجھ لیں۔ پنجابی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہتے ہیں کانا، ہم تو کانے نہیں ہیں، ہماری تو دونوں آنکھیں روشن ہیں، ہماری بولو، ہماری دونوں آنکھیں روشن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آنکھ کا نور جو ہے وہ اصحاب رسول کی محبت ہے، اور دوسری آنکھ کا نور جو ہے وہ آل رسول کی محبت ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ سنی کی پہچان کیا ہے؟ دعویٰ تو سب لوگ کر رہے ہیں، میں ایک نعرے کی مثال دیتا ہوں، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ اچھا، یہ نعرہ تو اہل ایمان کی محافل میں بھی یہ نعرہ لگتا ہے، اور جو منافقین ہیں ان کے جلسوں میں بھی یہ نعرہ لگتا ہے۔ اہل حق بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں اور اہل باطل بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں، ان کے جلسوں میں بھی یہ نعرہ گونجتا ہے، نعرہ تحقیق حق جاریہ، اور ہمارے جلسوں میں بھی یہ نعرہ گونجتا ہے، نعرہ تحقیق حق جاریہ۔ تو پہچان کیسے ہوگی کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ پھر کیسے پہچاننا؟ وہ بھی نعرہ تحقیق حق چار آپ بھی لگا رہے ہیں، تو دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ کیا یہ کہیں گے دونوں ہی صحیح ہیں، دونوں یہی نعرہ لگا رہے ہیں لہذا یہ سب صحیح ہیں؟ صحیح اس لیے نہیں کہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے کہ مومن اور منافق میں فرق جو کرنا ہو تو فرق علی حیدر کرار کی ذات ہے، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ پہچان ہے۔ مومن حضرت علی سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، مومن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور منافق جو ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ علی سے بغض رکھتا ہے، مومن علی سے محبت کرتا ہے اور منافق علی سے بغض رکھتا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے، تو مومن بھی نعرہ لگا رہا ہے نعرہ تحقیق، اور منافق بھی نعرہ لگا رہا ہے نعرہ، وہ جال میں پھنسا رہا ہے،
بٹیرے جو لوگ پکڑتے ہیں نا، ایک بٹیرے باز ہے، اس نے مجھے بتایا کہ ہم جب بٹیروں کو پکڑتے ہیں تو ایک چھوٹا سا آلہ ہے جو جس کو ہم جب چھیڑتے ہیں تو وہ بٹیرے کی آواز نکالتا ہے. وہ جال لگاتے ہیں نا بٹیرے کو پکڑنے کے لیے، تو وہ جو آلہ ہے اس کو بجاتے ہیں جب تو بٹیرے کی آواز نکلتی ہے، تو وہ ہم جن سمجھ کر بٹیرا قابو میں آ جاتا ہے، وہ جال کی طرف آ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. تو نعرہ تحقیق لگا کر پھر پھنساتے ہیں کہ جی ہم بھی سنی ہیں. تو جب پہچان کرنی ہو تو نعرہ تحقیق تو سب لگا رہے ہیں، تو ہم نعرہ تحقیق کے ساتھ نعرہ حیدری اس لیے لگاتے ہیں تاکہ فرق ہو جائے، یہ مومنوں کا اجتماع ہے، منافقوں کا اجتماع نہیں ہے. اس لیے نعرہ تحقیق لگائیں تو سب کے چہرے کھلے ہوں گے، سب کے چہرے کھل جائیں گے، مومن منافق سب کے سامنے نعرہ تحقیق لگاؤ. لیکن جیسے ہی نعرہ حیدری لگائیں گے تو ان کے چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا، 12 بج جائیں گے چہرے. لہذا مومن اور منافق کا فرق جو ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پہ کیا جائے گا کہ جو ان سے محبت رکھنے والا ہوگا وہ تو نعرہ حیدری لگائے گا. تو ایک دفعہ لگانا نہیں، کیا خیال ہے؟ وہ پہچان ہو جائے گی. اس لیے آپ تو خوش نصیب ہیں ٹھوانے والوں جو غوثیہ مسجد میں نمازیں پڑھتے ہو، جمعے پڑھتے ہو، رضائے مصطفیٰ مسجد میں نمازیں جمعے پڑھتے ہو. آپ خوش نصیب ہو، آپ کا تعلق تو اس مقدس جماعت سے ہے، ان جنتی لوگوں سے آپ کا تعلق ہے. جو صحابہ کا ذکر آ جائے تب بھی چہروں پہ رونق آ جاتی ہے، اور اہل بیت کا ذکر آ جائے تب بھی چہروں پہ شگفتگی اور شادابی جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو حضور کے اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں. اس لیے یہ معیار ہے، معیار. عقیدہ درست کرو، جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو عمل قبول ہی نہیں ہوتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. تو ایمان کا نام عقیدہ ہے نا، عامل الصالحات یہ تو عمل ہے، عقیدہ اور عمل. تو عمل صالح تو تب قبول ہے جب ایمان ہوگا، اور جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو عمل صالح کیسے قبول ہوگا. لہذا عقائد و نظریات اور ان کے ترجمان ہیں بر صغیر پاک و ہند میں 2 شخصیتیں جو ہیں، ایک برکت المصطفیٰ فی الہند شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ، اور ایک مجدد اسلام امام احمد رضا حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ 2 شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں ان عقائد و نظریات کی ترجمانی کی جو عقائد حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے لے کر آج تک امت میں چلے آ رہے ہیں. ان عقائد کے ترجمان ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں اور امام احمد رضا حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لہذا اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول اور ازواج رسول، ان کے بارے میں اگر ذرا سا بھی کسی کے دل میں میل آ گیا تو آخرت تباہ کرنے کے مترادف ہوگا. اس کی پہچان دیکھیں ذرا، کہ اصحاب رسول کا مقام کیا ہے، اہل بیت رسول کا مقام کیا ہے، ازواج رسول کا مقام کیا ہے.
یہ تین چیزیں آج کی محفل میں، اسے ہم نے سیکھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے۔ اب اہل بیت کے بارے میں جو حدیث شریف آئی، اصحاب رسول کے بارے میں نے آپ کو آیت بھی سنائی اور حدیث بھی۔ اب اہل بیت اطہار کے بارے میں جو امام احمد رضا کا آپ کی کلام میں سے میں تبرکات میں سے کچھ تبرک آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اب حضور کی حدیث پہلے سنیں تو بعد میں آیت کریمہ عرض کروں گا۔ اس لیے فخر کیا کرو، اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو کہ آپ کا وہ عقیدہ ہے جس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں۔ ہمارے عقیدے کی بنیادیں یا اللہ کے قرآن پر ہیں یا نبی پاک کے فرمان پر ہیں۔ اس لیے میری ترتیب جو ہے یہی ہے، مجھے کو بلائے نہ بلائے، سنے نہ سنے، میں اپنا فرض دینی جو ہے اسے سمجھ کر میں ہر جگہ یہ بیان کرتا ہوں۔ اس لیے یہ بات بڑے غور سے سنیں کہ حدیث ہے، مثل اہل بیتی کالسفینۃ نوح فمن رغبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک۔ پر میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے، کشتی ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور قرآن کی آیت میں جو اہل بیت کا ذکر آیا، دیکھیے ذرا اس آیت میں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ فرمایا ہے، اے نبی کے گھر والو، ہر قسم کی نجاست، آلائش اور آلودگی تم سے دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے، اور تمہیں پاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ خوب اچھی طرح تمہیں پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے۔ تو جس کو اللہ پاک کرے اور جس کی طہارت کا بیان بے نیاز اب قرآن میں کرے، وہ اہل بیت اطہار ہیں جن کی طہارت کا ذکر بے نیاز رب نے قرآن میں کیا ہے۔ اب اس میں دو باتیں بڑی غور سے سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آیت کریمہ کا سیاق و سباق بتاتا ہے۔ یہ آیت مقدسہ ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ان آیات سے پچھلی آیات میں ازواج مطہرات کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، تو حضور کی تمام ازواج مطہرات حضور کی اہل بیت ہیں۔ حضور کی تمام ازواج مطہرات حضور کی تو جو حضور کی ازواج کو اہل بیت نہیں مانتا، میں اسے کہوں گا ذرا 10 بندوں میں کھڑا ہو کے کہہ کہ میری بیوی میرے گھر والی نہیں ہے، تو پھر میں تجھ سے پوچھتا ہوں، بیگم سے جوتے کھانے کا ارادہ ہو تو پھر یہ بات کر۔ تعجب ہے، تیری بیوی گھر والی ہے تو حضور کی بیویاں گھر والی نہیں ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل البیت گھر والے۔ تو حضور کی تمام ازواج مطہرات یہ حضور کے اہل بیت ہیں۔ اسی لیے تو ہمارا عقیدہ بھائی بڑا کھرا سا ہے، ہاں بڑا کھرا سچا سچا عقیدہ ہے۔ جس کا مال کھرا ہونا وہ کہتا ہے جہاں مرضی چیک کروا لے، یہ لے جاؤ پوری مارکیٹ میں چیک کر، اگر 19-20 کا بھی فرق ہوا تو میرا مال واپس کر دینا۔ میں کہتا ہوں کہ میرا عقیدہ اور ہمارا سنیوں کا عقیدہ، جہاں مرضی چیک کرو، لے جاؤ، ہمارا عقیدہ سنو تو صحیح پہلے ہم سے، پھر لے جاؤ اور چیک کراؤ قرآن و حدیث کی کسوٹی پہ، 19-20 کا فرق ہوا تو بات کرنا۔ اس لیے ہمارے لوگ تو قرآن و حدیث سننے کے عادی نہیں رہے،
اس لیے میں کہوں گا کہ ان باتوں کو سمجھیں، سیکھیں، تبھی تو آپ چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ نت نئے فتنے ہیں، رات کو سوتے ہیں صبح نیا فرقہ بنا ہوتا ہے، شام کو ایک اور نیا فرقہ بن گیا، اور ایک دوسرے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کھا جانا ہے۔ سنیوں کے اندر یہ حال ہو گیا ہے، پگڑیوں کے نشان، ٹوپیوں کے نشان، کپڑوں کے نشان ایسے بن گئے، دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ یہ تباہی کے کنارے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس طیب و طاہر سچے عقیدے سے وابستہ رہیں جس پہ ہمارے اسلاف رہے۔ پہلا مسلمان تو ابو بکر صدیق ہے۔ حضور کی امت میں پہلا مسلمان کون ہے؟ سب سے پہلے اسلام لانے والا ابو بکر صدیق۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ غلاموں میں حضرت زید ہیں حضور کے ساتھ۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں، اور نوعمر لوگوں میں سب سے پہلے حضور کی دعوت کو قبول کرنے والے مولا علی ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے لکھا ہے، جو میں نے یہ ترتیب بتائی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ ترتیب لکھی ہے، کیونکہ بحث چل رہی تھی کہ سب سے پہلے مسلمان کون ہوا تھا حضور کے اعلان نبوت کے بعد۔ تو کوئی کہتا فلاں نے قبول کیا ہے، کوئی کہتا فلاں نے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس پہ لکھا کہ یہ ترتیب ہے بیعت کی، حضور پر ایمان لانے والوں کی، اور یہی اصل حقیقت ہی یہ ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے تو ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک، اور امام احمد رضا تک، اور ان کے جتنے بھی متبعین ہیں ان تک یہی عقیدہ آ رہا کہ حضور کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ لیکن چار ہستیاں ایسی ہیں، چار ہستیاں اور چار نفوس قدسیہ، یہ ذوات مقدسہ جن کی تعداد چار ہے، مولا علی، سیدہ عالم فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ، سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہستیاں جو ہیں حضور نے اپنے کمبل اور چادر کے نیچے لیا ہوا تھا۔ حضرت مولا علی ہیں، زہرا پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک۔ تو چادر کے نیچے لے کر حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وطہرہم تطہیرا، بے نیاز رب انہیں بھی پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہ میرا اپنا ذوق ہے، کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا، یہ میرا اپنا ذوق ہے کہ حضور کی زبان سے ان کے لیے لفظ اہل بیت کا ٹائٹل ان چاروں ہستیوں کو اگر ملا ہے تو وہ زبان رسالت سے ملا ہے۔ ان چار ہستیوں کو اہل بیت کس نے کہا؟ بولیے کس نے کہا؟ نبی پاک سے۔ فرمایا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ میرا اپنا یہ ذوق ہے کہ سرکار کی زبان سے یہ جملے نکلے تاکہ قیامت تک میری پوری امت کو علم ہو جائے کہ جن کو ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے اہل بیت فرمایا ہے، ان کے اہل بیت ہونے میں شک کرنے والا بے ایمان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پھر؟ لہٰذا یہ ہستیاں زبان رسالت سے انہیں اہل بیت کا ٹائٹل ملا ہے۔ اب جو بھی اہل بیت ہے نا، یہ تو زبان رسالت سے ہے تاکہ ان کے اہل بیت ہونے میں کوئی شک نہ کرے، کوئی شک نہیں ان کے اہل بیت ہونے۔ لہٰذا جو اہل بیت ہیں ان کی شان میں تو قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ ازواج مطہرات کو کہا گیا وازواجہ امہاتہم، یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اسلام لائے، سب سے پہلے کلمہ پڑھا،
اور دین اسلام کی دعوت پر سب سے پہلے حضور کی پوری امت میں سب سے پہلا مقرر جو ہے، تقریر کرنے والا، سب سے پہلا خطیب اسلام کا جو ہے، سب سے پہلا واعظ اسلام کا ہے، جس نے دین اسلام کی دعوت کا خطبہ دیا، بیان کیا، تقریر کی، وعظ کی، وہ بیان کرنے والا بھی ابو بکر صدیق ہے۔ ہجرت کے سفر میں حضور کے ساتھ جانے والا ابو بکر صدیق ہے، غار میں پہلے داخل ہونے والا ابو بکر ہے، حضور کے بعد مسند خلافت پر متمکن ہونے والا حضور کا خلیفہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو صدیق اکبر کی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، یہ ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، حضور نے اپنے عقد زوجیت میں انہیں قبول فرمایا، اور سورہ نور میں ان کی شان میں 18 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ حضور کا مزار پر انوار، حضور کی قبر اقدس لحد اطہر میرے آقا کی، وہ کہاں بنی ہے؟ وہ حجرہ صدیقہ میں بنی ہے۔ حضور کا وصال بھی حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں حضور کا سر اقدس تھا جب حضور کا وصال ہوا۔ تو ان کی بیٹی کا حضور کے نکاح میں آنا، عقد زوجیت میں حضور کا قبول فرمانا، اور پھر حضور کی تدفین وصال کے بعد اسی حجرہ مقدسہ میں ہوئی جہاں آج گنبد خضرا ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے، اور جہاں حضور کے غلام آج سلام عرض کرتے ہیں مدینہ شریف میں، یہ وہ جگہ ہے جس طرح حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضور کے نکاح میں آئی، اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام حضرت حفصہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضور کی عقد زوجیت میں انہیں بھی حرم میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو ان کا حجرہ جو ہے جہاں سلام عرض کرتے ہیں مدینہ طیبہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت حفصہ کا حجرہ تھا۔ تو یہ سب جو حضور کے نکاح میں خواتین آئیں مقدس، یہ ازواج مطہرات ہیں۔ لستن کاحد من النساء، قرآن میں کہا گیا کہ تم دوسری عورتوں میں کسی عورت کی طرح نہیں ہو، ان کا مقام منفرد ہے نا، امتیازی شان ہے، امتیازی مقام ہے، اسی لیے قرآن کی آیت آئی، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ لہذا اصحاب رسول، ازواج رسول، اہل بیت رسول، ان تینوں کا احترام کیا جائے گا، اور اہل سنت ان سب ہستیوں کے 10 محرم شریف کو ہمارے گھر گھر میں لنگر پکتا ہے، ہماری مساجد میں محفل ہوتی ہے، اصحابہ کرام کے دن منائے جاتے ہیں، خلفائے راشدین کے دن منائے جاتے ہیں، اہل بیت کے دن منائے جاتے ہیں۔ 3 رمضان شریف کو سیدہ عالم کا وصال ہے، تو ہمارے ہاں تو بھائی یہ تو بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ 21 رمضان المبارک کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہے، ہم دھڑلے سے مناتے ہیں الحمدللہ، اس لیے کہ ان سب ہستیوں کا ہم احترام کرتے ہیں، ان سب ہستیوں کا ہم احترام کرتے ہیں، احترام حضور کی نسبت سے کرتے ہیں، احترام حضور کی نسبت سے کرتے ہیں۔ لہذا اگر ایک کی شان بیان کی جائے اور دوسرے نفوس قدسیہ کے بارے میں دل میں جو ہے کوئی ایسا میل، کوئی ایسی بات آ جائے، تو پھر عقیدے کی خیر منانا، اس لیے کہ ہر ایک کا مقام جدا جدا ہے، وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے دین کی دعوت کا کام شروع کیا ہے، الحمدللہ میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں سے جس میں ہم گزر رہے ہیں، یہ تقابل کرنا چھوڑ دو،
یہ بڑی جہالت کی بات ہے، دین سے غفلت اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آپ ان کی شانیں ایک دوسرے کا موازنہ کریں یا مقابلہ کرتے پھریں کہ بھائی ان کی شان زیادہ ہے یا ان کی شان زیادہ ہے۔ بس ایک اصول جو پہلے بھی میں اس گاؤں میں، مجھے خیال ہے کہ میں نے کئی مرتبہ یہاں بھی بات کی ہوگی، بس ایک ذہن بنا لیں کہ جس کسی کے بارے میں قرآن کی آیت میں رب نے جو کچھ فرما دیا وہ اس کا مقام ہے۔ اگر صحابہ کے بارے میں قرآن کی کوئی بات آئی ہے تو وہ صحابہ کا مقام ہے، حدیث میں کوئی بات کسی صحابی کے بارے میں آئی ہے تو وہ اس کا مقام و مرتبہ ہے، اگر کسی دوسرے صحابی کے بارے میں کوئی بات آئی ہے تو اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس لیے ایک اصول میرے بیٹے، میرے بچے، جوان، بزرگ سب ایک اصول ذہن میں بٹھا لیں، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ مقام اپنا اپنا ہے، مرتبہ اپنا اپنا۔ باپ بیٹے کا کوئی موازنہ شروع کر دے، باپ بیٹے کا موازنہ، اسے کہا جائے گا کہ بہت بے وقوف آدمی، وہ تو باپ ہے یہ بیٹا ہے، موازنہ مت کرو رشتے کے اعتبار سے۔ باپ کی تو فضیلت زیادہ ہے، اس کا چہرہ دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے، ماں کا چہرہ دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے۔ لہذا تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ موازنہ کرتے پھرو؟ لہذا جس کے بارے میں حضور نے جو فرما دیا وہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے۔ میں اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں حضور کے، ان کے لیے حضور نے کیا فرمایا؟ پھر آپ ترکڑی لے کے بیٹھ جائیں گے کہ ابو بکر صدیق کا یا فلاں کا موازنہ کرنے لگے، تو میں یہی عرض کروں گا کہ ان کے بارے میں سرکار نے جو فرمایا نا وہ بس انہی کی شان ہے، وہ انہی کی شان ہے جو حضور نے فرمایا۔ ان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا بڑے غور سے سنیں، تو جو میری طرف رکھیں۔ حضرت معاذ کو حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں سے معاذ بن جبل وہ ہے اعلم بالحلال والحرام، فرمایا میری شریعت میں، میرے دین میں جو حلال چیزیں ہیں، جو حرام ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی حرام ہیں، سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم میری امت میں جسے حاصل ہے اس کا نام معاذ بن جبل ہے رضی اللہ۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر صحابی کو حلال و حرام کا علم ہے، ہر صحابی کو حلال اور حرام کا علم ہے، لیکن حلال و حرام کی تمیز میں جو اعلیٰ کیفیات رب ذوالجلال نے حضرت معاذ کو عطا کی ہیں وہ انہی کی شان ہے، وہ انہی کی شان ہے۔ تو جس کے بارے میں حضور نے جو فرما دیا وہ ان کا مقام، وہ ان کا مرتبہ۔ اب کوئی ترکڑی اور ترازو لے کے بیٹھے کہ جی ان کا صحابہ میں سے ان کا مقابلہ کرنا ہے، دیکھنا شان کس کی زیادہ ہے، تو میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، ان کے بارے میں جو فرمایا وہ ان کا مقام ہے۔ میں ان میں سے دو تین حدیثیں سناتا ہوں۔ ایک تو میرے آقا کی بڑی مشہور حدیث ہے جو جامع ترمذی میں ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم انا مدینۃ الحکمت، جو جامع ترمذی میں حدیث ہے نا وہاں لفظ ہیں انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری جگہ حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ حضور نے کن کے لیے فرمایا؟ مولا علی کے لیے، تو یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی انفرادیت ہے، یہ ان کی امتیازی حیثیت و شان ہے جو ان کے لیے بنائی۔ پھر حضرت مولا علی کو سرکار نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔
تیسری حدیث سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ سنیوں کی یہ انفرادیت ہے کہ مولا علی کے بارے میں سرکار نے جو فرمایا، یہ مولا کا لفظ حدیث میں آیا نا، اسی لیے حضرت علی کو ہم مولا کیوں کہتے ہیں؟ حدیث میں سرکار نے یہ لفظ مولا علی کے لیے استعمال کیا نا، مولا کا لفظ سیدنا علی کے لیے استعمال کیا، انا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، لہذا علی کے رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے جو مولا علی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے کہ یہ ٹائٹل حضور نے انہیں دیا، لہذا ان کے لیے جو سرکار نے فرمایا وہ ہمارا ایمان ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری مثال حضرت عمر رضی اللہ، باقی سب صحابہ تو حضور کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر جو ہیں یہ حضور کی مراد ہیں، ان کا ٹائٹل ہے مراد مصطفیٰ، مطلوب مصطفیٰ، مراد رسول، مراد نبوت، ان کو رب سے مانگ کر لیا نبی کریم علیہ السلام۔ اور ان کے متعلق جو سرکار نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ تو یہ کسی اور صحابی کے لیے تو سرکار نے نہیں فرمایا، لہذا ان کا یہ امتیاز ہو گیا، ان کی یہ انفرادیت ہو گئی۔ تو جس کے لیے حضور نے جو فرمایا وہ اس کا مقام ہے، وہ اس کا مرتبہ ہے، لہذا ہمیں یہ موازنہ کرنا اور یہ زیب نہیں دیتا، بعض اوقات بھٹکنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور پھر حضور کی ایک اور حدیث سن لیں، حضور نے فرمایا وزیران فی السماء و وزیران فی الارض، دو وزیر میرے آسمانوں پر ہیں، دو وزیر میرے زمین پر ہیں۔ آسمان پر میرے دو وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور خدا کی زمین پر میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ۔ تو ان کے لیے حضور نے جو فرمایا وہ ان کا ایمان۔ اور سب صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور فرمایا اکرمو اصحابی، اکرمو اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، تکریم کیا کرو، فإنہم خیارہم، کہ میرے تمام صحابہ تم سب سے بہتر ہیں۔ لہذا ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ سب صحابہ کے بارے میں سرکار نے جس کے لیے جو فرما دیا وہ ان کا مقام ہے۔ حضرت سلمان فارسی دیکھیں ذرا، سلمان فارسی کو حضور نے فرمایا کہ سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ سلمان فارسی میرے، بھائی یہ بچے تو آتے رہیں گے ان کی طرف، یہ اس طرح اگر آپ بچوں کے اٹھنے آنے کو دیکھیں گے تو پھر بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، بچوں کی طرف نہ دیکھو، تو بچے ہیں نا، آتے جاتے رہیں گے، آپ میری طرف دیکھیں، اس طرح نہ آپ سمجھ سکیں گے نہ میں سمجھا سکوں گا، بیان کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ یہ حضور کا صحابہ کرام کی تعداد تو 1,24,000 بیان کی گئی کم و بیش، لیکن یہ نقطہ بڑے غور سے سنیں، سب صحابہ میں سے سلمان فارسی اکیلے ہیں، تنہا ہیں، جن کو حضور نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ تو حضور نے فرمایا، لہذا ان کو اہل بیت میں آقا کریم نے فرمایا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ جب حضور نے فرما دیا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کے ساتھ ان کا موازنہ کرتا پھرے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جو مقام میں نے عرض کیا کہ قرآن میں بیان کیا کہ جو حدیث میں، وہ ان کا مقام، ان کا شان ہے۔ اس کی 2 مثالیں میں دے کے پھر مناقب صدیق پہ آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ذرا غور سے،
کہ قرآن مجید میں بیان فرمایا رب ذوالجلال نے کچھ صحابہ کرام وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور حضور کی صحابیت میں آئے۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا اولئک اعظم درجہ، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں سے ان کا درجہ بڑا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ یہاں شخصی تقابل نہیں ہے کہ شخصیات کا، جس طرح ہم آج کل تقابل کر رہے ہیں، یہاں وہ تقابل نہیں، یہاں درجے کا تقابل ہے۔ بہت سے صحابہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہیں اولئک اعظم درجہ، اس لیے کہ انہوں نے مار زیادہ کھائی، قربانیاں زیادہ دیں، تکلیفیں زیادہ اٹھائیں، اذیتیں اور دکھ زیادہ سہے، لہٰذا ان کے مالی ایثار، قربانیاں، اذیتیں جھیلنا، تکلیفیں اٹھانا، مصائب و آلام کا سامنا کرنا، ان کی خدمات جلیلہ زیادہ تھیں، اس لیے اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ بڑا رکھا گیا۔ اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے انہیں نہ قربانیاں دینی پڑی، نہ مالی ایثار و قربانی، لہٰذا ان کا درجہ پھر بڑا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے۔ لیکن آیت کریمہ کا اختتام جو ہے وہ دیکھیے ذرا، یہاں بھی تقابل کرنے سے منع کیا گیا۔ آیت کریمہ کے آخری لفظ غور سے سنیے، اولئک اعظم درجہ، درجہ بتا دیا انہی کا زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ لیکن آیت کریمہ کا اسلوب بیان دیکھیے ذرا، جو آخری حصہ ہے، فرمایا وَكُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کُلًّا وَعْدَ اللَّهُ، واضح کر دیا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں، بعد میں ایمان لائیں، ان سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ حسنہ کیا ہے؟ حسنہ کا وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الحسنہ، ان سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حسنہ سے مراد جنت ہے، ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اور پھر دوسری یہ بات ہے، بات تو وہی جو میں نے عرض کر دی کہ جس کے لیے حضور نے جو فرمایا، بھئی 10 صحابہ کرام کا نام لے کر حضور نے فرمایا یہ جنت میں، یہ جنت میں، یہ جنت میں، یہ جنت میں۔ 10 صحابہ کرام 10 مبشرہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ یہ 10 صحابہ کرام جن کے نام لے کر حضور نے فرمایا یہ جنت میں، یہ جنت میں، یہ جنت میں، یہ جنت میں۔ اب ان کا ایک ٹائٹل ہو گیا 10 مبشرہ، 10 مبشرہ، یہ 10 صحابہ ہیں جن کا حضور نے نام لے کر جنتی فرمایا۔ اور خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلافت راشدہ۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، اسے بھی دور کرنا ضروری ہے۔ خلافت راشدہ یہ حضور کی حدیث شریف ہے کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، 30 سال، 30 سال حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی۔ لہذا 30 سال مکمل ہوتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 6 مہینوں پر 30 سال مکمل ہو گئے۔ وہ لوگ جو امام حسن مجتبیٰ کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کرتے، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 30 سال تو پورے ہی نہیں ہوں گے آپ کے، 30 سال پورے ہوتے ہیں امام حسن مجتبیٰ پر۔ لہٰذا
ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین 5 ہیں. حضرت ابوبکر خلیفہ اول ہیں، حضرت عمر خلیفہ ثانی ہیں، حضرت عثمان خلیفہ ثالث ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ چہارم ہیں، اور 5ویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبیٰ ہیں. کہ اس حدیث کی روشنی میں 30 سال مکمل ہوتے ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ پر، لہٰذا ان کے 6 مہینے شامل کیے جائیں تو 30 سال مکمل ہوتے ہیں. خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں، ان کے بعد 10 مبشرہ کا درجہ ہے، ان کے بعد اصحاب بدر کا درجہ ہے، ان کے بعد بیعت اور رضوان والوں کا درجہ ہے، اور اس کے بعد پھر باقی سب صحابہ کا مقام. یہ ہے ترتیب فضیلت. اب اس میں ایک بات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی کہ صحابہ کرام میں سے ایک وہ صحابہ ہیں جو مہاجرین ہیں، اور ایک صحابہ وہ ہیں جو انصار ہیں، جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ قیام کیا. وہ مہاجرین جو اہل مدینہ تھے انہیں انصار مدینہ کہا جاتا ہے. تو ان انصار مدینہ ہوں یا مہاجرین ہوں، بے نیاز رب نے ان کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا. اس کے لیے میں قرآن مجید کی جو سورہ توبہ ہے اس کی آیت نمبر 100 جو ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے. اس آیت کریمہ میں بے نیاز رب نے کھول کھول کے صحابہ کرام مہاجرین و انصار سابقون اولون سب کی اللہ کریم نے قرآن میں کھول کر بات کر دی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب یہ جو لفظ ہیں قرآن کے کہ سابقون اولون اور ان کی پیروی کرنے والے وہ مہاجرین میں سے ہوں انصار میں سے ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے اللہ نے باغ تیار کیے ہیں، ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کیے ہیں، تجری تحتها الْأَنْهَارُ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور انہوں نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا. اب چکٹیوانہ کے حضور کے عاشقوں 2 باتیں میں آپ سے بڑے درد دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس آیت جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سب صحابہ کہاں چلے گئے؟ جنت میں. کہاں چلے گئے؟ باغات. وَعَدَّ لَهُمْ کا معنی ہے اور تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے جنات. جنات کا معنی ہے باغات. بھئی ان کے لیے اللہ نے جنت میں جو انعامات رکھے ہیں باغات ہیں، وہ تو صحابہ تو جنت میں باغوں میں سیر کر رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، جنت میں بھیج دیا ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور قرآن نے کہا کہ انہوں نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لی. جو جنت میں چلے گئے، جن سے اللہ راضی ہو گیا، جنہوں نے کامیابی کو حاصل کر لیا، اس کے لیے آج کا خبیث سے خبث سے باطن رکھنے والا ان کے ایمان پہ شک کر رہا ہے. ان صحابہ پر تان و تشنیع کر رہے ہو کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن کو جنت میں بھیج دیا گیا، وہ ہمیشہ رہیں گے. انہوں نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا. اسی لیے میرے آقا کریم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہا کرو. اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. لہذا وہ جو صحابہ سے بغض رکھیں، صحابہ کرام کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائیں، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان سے لین دین کرنا، یہ تو ایمان کے منافی ہے. تو جو حضور کے صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتا، اسے اچھا سمجھنا، اس سے دوستانے بڑھانے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھک رکھنا، یہ تو ایمان کے منافی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے انہیں جو سند دی ہے رضا کی،
جنت کے باغات کی، تو ان کے بارے میں تبصرے کرنا۔ اور پھر یہ یاد رکھیے، یہ حدیث شریف میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، یہ حدیث شریف ایسی ہے کہ جو ہر قسم کی غلط فہمی سے بچانے والی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا یا میرے کسی دیکھنے والے کو دیکھا، ان دونوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی یا صحابی کی زیارت ایمان کی حالت میں کی، ان دونوں کے بارے میں حضور نے نوید دی ہے، حضور نے بشارت دی ہے، مجدہ جاں فضا سنایا ہے کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ لہذا ان صحابہ کرام کا کیا کہنا جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں۔ اور ان تمام صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کون ہے؟ یہ حضرت مولا علی سے پوچھے نا ذرا۔ محمد بن حنفیہ نے مولا علی سے پوچھا تھا نا کہ حضور کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا وہ تو ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا ان کے بعد عمر فاروق اعظم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ترتیب کس نے دی؟ مولا علی نے بتایا۔ اور فرمایا کہ حضور کی امت میں سب سے بہتر اگر کوئی شخص ہے، یہ مولا علی کا قول ہے رضی اللہ، حضور کی امت میں سب سے بہتر اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری امت کا یہ اس بات پر اجماع ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمہور کا عقیدہ ہے، لیکن میرے اکابر کی یہ تحقیق ہے کہ جمہور نہیں بلکہ اجماع ہے اس بات پر، اجماع ہے۔ اجماع کس بات پر ہے؟ کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر۔ یہ صرف صدیق نہیں ہے بلکہ صدیق اکبر، یہ لقب حضور کا عطا کیا۔ ہاں، حضور نے فرمایا تھا انت یا ابا بکر انت صدیق اکبر۔ اب تو صدیق اکبر لقب حضور کا دیا ہوا ہے۔ لہذا یہ ایمان اور عقیدہ ہر سنی کے لیے رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں اور پوری بشریت میں افضل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ۔ ان کے بارے میں قرآن مجید کی 3 آیتیں اور انشاءاللہ 3-4 حدیثیں سنا کے پھر ختم کرتے ہیں۔ یہ عقائد کی اصلاح کے لیے اور صرف تعلیم و تربیت کے لیے میں نے آج یہ گفتگو کی ہے۔ ہاں، ورنہ تقریریں کرنے والے تو وہ تو ادھر ادھر کی 2-4 باتیں سنا کے چلے جائیں گے آپ کو۔ عقیدے کی اصلاح جو ہے وہ اس دور میں بڑی ضروری ہو گئی۔ بڑے بڑے لوگ تنکے کی طرح سیلاب میں بہے جا رہے ہیں۔ کسی کو دیکھو کو صحابہ کو بک رہا ہے، کسی کو دیکھو اہل بیت کے بارے میں بک رہا ہے، کوئی موازنہ کر رہا ہے۔ تو ہمارے ثنا خان اور نقیب محفل انہوں نے تو ستیہ ناش کر دیا ہمارے عقائد کا۔ نہ علم نہ کسی بات کا پتہ۔ 10 روپے والی کاپی لے کر بازار سے تو وہ نعت خان بن جاتے ہیں، اور وہ کلام پڑھے جا رہے ہیں، نہ جو عقیدہ ہے نہ ہمارا نظریہ۔ لہٰذا جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ایسے لوگوں کو مت بلائیں، ایسے لوگوں کو مت بلائیں جن کے بلانے سے ایمان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے۔ ذہن میں کوئی غلط بات بیٹھ گئی تو جوتے پڑیں گے قبر میں، کون ذمہ دار ہوگا؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ اس لیے وہی مستند باتیں جو حضور کے ظاہری حیات طیبہ سے آج تک امت میں چلی آ رہی ہیں، اس پر امت متفق رہی ہے، کسی کا اختلافی کوئی نہیں۔ جیسا کہ دیکھیے
غار کے اندر سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے، اس پہ آج کل لوگ بڑے تبصرے کر رہے ہیں اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے۔ اہل تشیع کے ملا باقر مجلسی جو ہیں تفسیر مجموع البیان میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کی آیت جو ہے نا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، پہلے اس آیت کا ترجمہ سن لیں۔ والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو صدق لے کر آئی، سچائی لے کر آئی، سچ لے کر آئی، وصدق بہ، اور وہ ذات جس نے سچائی کی، صدق کی، صداقت کی تصدیق کی، دونوں کا ذکر آیا۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ والذی جاء بالصدق کا مصداق حضور نبی کریم کی ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وصدق بہ کا مصداق ابو بکر صدیق ہیں۔ واقع معراج کی سب سے پہلے تصدیق ابو بکر صدیق نے کی تھی، اور یہ بڑے لطف کی بات ہے، اور اس بات میں بڑا کیف ہے کہ حضور جب معراج شریف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو جبریل امین سے حضور نے سدرہ پہ یہ بات کی تھی۔ حضور نے فرمایا جبریل جب میں جاؤں گا اپنی قوم میں جا کے بتاؤں گا میں راتوں رات مسجد اقصی سے ہو آیا، آسمانوں سے ہو گیا، ان قومی لا یصدقونی، میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی، وہ میری بات نہیں مانیں گے کہ راتوں رات کیسے آئے۔ تو جبریل نے کیا عرض کیا تھا اس وقت؟ جبریل نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق کرنے کے لیے رب نے یہ ڈیوٹی ابو بکر صدیق کی لگا دی ہے۔ یہ میرے جملے غور سے سمجھنا، سب سے پہلے ابو بکر کے لیے صدیق کا لفظ جس زبان سے نکلا وہ جبریل امین کی زبان، سب سے پہلے یہ لفظ ابو بکر کے لیے صدیق کا جبریل کی زبان۔ حضور رب نے انتخاب کیا ہے، ڈیوٹی لگا دی ہے، تصدیق کرے گا آپ کی تو ابو بکر صدیق کرے گا۔ جب جبریل امین کی زبان سے یہ نکلے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ تو صدیقیت یہ ایک منصب ہے ابو بکر کا، صحابیت بھی ایک منصب ہے، صدیقیت کا بھی منصب ہے، لیکن میں قربان جاؤں ابو بکر وہ ہے جس کی صحابیت کا ذکر بھی قرآن میں، جس کی صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں۔ جن کے بارے میں جن کی صحابیت قرآن میں بیان کی گئی، جن کی صدیقیت قرآن میں بیان کی گئی، ان کے بارے میں کیسے غیرت گوارا کرتی ہے باتیں سننے کی۔ یہ صحابیت کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور صدیقیت کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ ہے، صدیق و عتیق آپ کے دو لقب ہیں۔ اور ابو بکر کا معنی پتہ کیا ہے؟ ابو بکر وہ ہیں جو اسلام نہ آنے سے پہلے ہی ان تمام باتوں سے نفرت کرتے تھے جو بعد میں اسلام میں حرام ہوئی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، شراب تو بہت بعد میں حرام ہوئی ہے نا، صدیق اکبر کو اسلام لانے سے پہلے شراب سے نفرت تھی، فطری اعتبار سے، شراب سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے ابھی تو حضور نے اظہار نبوت نہیں فرمایا، پوری قوم بت پرستی میں، لات، ہبل، عزا، ان کی عبادت ہو رہی تھی، تو صدیق اکبر بت پرستی سے بھی بڑی نفرت کرتے تھے۔ اسلام لائے فطرتن، جبلتن، عادتن، ان تمام باتوں سے شدید نفرت تھی ابو بکر صدیق کو، جو شریعت میں بعد میں حرام ہوئی۔ میں ایک دن سوچ رہا تھا بیٹھے بیٹھے کہ ابو بکر کا اتنا اونچا مقام ہے
کہ اسلام لانے سے پہلے ان ساری باتوں سے نفرت کرتے تھے جو اسلام نے پسند نہیں کی یا اسلام نے حرام کی ہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی نا تو بیٹھے بیٹھے خیال آئے، اس لیے کہ رب نے ابو بکر صدیق کو حضور کی یاری کے لیے چن لیا تھا. یار غار ہے نا، یار مزار، یاری کے لیے انتخاب رب نے کیا ہے. تو بے نیاز رب نے جس کو اپنے محبوب کا دوست بنانے کے لیے، یار بنانے کے لیے، سجن بنانے کے لیے منتخب کیا تھا، ان ساری چیزوں کی نفرت بھی دل میں ڈال دی جو اسلام میں حرام ہونی تھی. سمجھ آئی ہے جناب کہ یہی سننا ہے، سونا ویخدا نہیں گوریاں تے کالیاں. قربان جائیں آپ کے معیار پر. ان چیزوں سے اللہ نے پہلے ہی نفرت. وہ لے گئے نا ابو بکر صدیق کے والد تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، والدہ بھی بعد میں مسلمان. بت پرستی کرتے تھے نا، صدیق اکبر بت پرستی سے نفرت کرتے تھے. چھوٹے تھے نا بچے کی طرح صدیق اکبر، تو ان کا باپ ہاتھ پکڑ کے بت خانے لے گئے. تو ابو بکر صدیق چھوٹی عمر میں بچے تھے، پتھر اٹھایا اور مارا بت کے منہ پہ. تو آپ کے والد کا نام تھا ابو قحافہ بن عثمان. وہ گھر آئے نا تو ابو بکر صدیق سے کی والدہ سے آ کے شکوہ کیا، اے تیرے پتر نے ساڑھے خدا نو وٹا ماریا ہے. کتابوں میں لکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نفرت بت پرستی سے، فطرتاً جبلتاً. ایسے ایسے واقعات ہیں. اسلام لانے سے پہلے پورے مکے میں مشہور تھا، پورے مکے میں. ہاں پڑھیے کتابوں کو، کھنگالیے ذرا، پھولا پھالی کیجئے تذکار اور سیرت کی کتابیں. پورے مکے میں جیسے کچھ لوگوں کے بارے میں بستی محلے گاؤں گلی میں مشہور ہوتا ہے، یار وہ بڑا شریف بندہ ہے، بڑا سو آدمی، پڑا مانس. پورے مکے میں مشہور تھا کہ ابو بکر جو ہے بڑا ہی شریف النفس آدمی ہے، بڑا ہی حلیم الطبع ہے، اس کا اخلاق بڑا بلند و بالا ہے، اس کا کردار سفید چادر کی طرح بے داغ ہے. یہ اسلام لانے سے پہلے پورے مکے میں صدیق اکبر کے بارے میں یہ باتیں مشہور تھیں. اور لوگ کہتے تھے، چونکہ صدیق اکبر تاجر تھے نا، منڈی میں کاروبار کرتے تھے، لوگ کہتے تھے یار کسی نے دیانتدار اور امانت دار تاجر دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لے، ابو بکر کو دیکھ لے. تو اسلام لانے سے پہلے تو ان کا نام عبد القعبہ تھا، ان کا نام عبد القعبہ تھا. اور جب مسلمان ہوئے تو حضور نے نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا. اور ابو بکر کا جو مرادی معنی ہے وہ یہ ہے جس کا ظاہر بھی ہر گندگی سے پاک ہو، جس کا باطن بھی ہر گندگی سے پاک ہو. واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کی انہوں نے تو قرآن نازل ہوا گیا. غار کے اندر 3 دن 3 راتیں رہے تو بے نیاز رب نے اس غار میں رہنے کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. یہ ثانی اثنین میں بڑا ایک مزہ ہے، وقت کم ہے، بس 2-3 باتیں. ثانی کا معنی ہے دوسرا، اثنین کا معنی ہے 2، دونوں میں سے دوسرا. اب دونوں میں سے دوسرا کون ہے؟ یہ 2-3 دن پہلے میں مانا والا میں تاجدار صداقت کانفرنس میں کسی دوست نے یہی بات پوچھ لی کہ ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرا. اس نے کہا کہ دونوں میں سے دوسرا کون ہے؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے پیر میر علی شاہ صاحب نے ایسے مقامات کے لیے کہا ہے چپ کر میرے علی اتجا نہیں بولنی، لیکن سمجھانے کے لیے عرفاء نے فرمایا کہ غار میں تو 2 ہی ہستیاں تھیں، یا حضور تھے یا ابو بکر ہے جی. تو ابو بکر حضور کے دوسرے ہیں اور حضور ابو بکر کے دوسرے ہیں. ثانی اثنین. ایک تو یہ نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے
کہ ثانی اثنین میں رب نے ابو بکر کا ذکر حضور سے جدا نہیں کیا اور حضور کا ذکر ابو بکر سے جدا نہیں کیا، نہ حضور کا ذکر صدیق سے جدا ہے نہ صدیق کا ذکر حضور سے جدا ہے، یہ ہے ثانی اثنین۔ اگلی آیت کے اگلے حصے میں بات اذ ہما، تثنیہ کا صیغہ، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، دونوں، تو جب بے نیاز رب صدیق کا ذکر حضور سے جدا نہیں کرتا تو آج کس نے حق دیا ہے تمہیں کہ تم جدا کرو؟ وہ تو ساتھ تو قرآن بیان کر رہا ہے، 26ویں پارے میں فرمایا والذین معہ، غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ سب صحابہ حضور کے ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں، معیت والے ہیں، قرب والے ہیں، صحبت والے ہیں، مگر حضور کی معیت کے لیے سیدنا عبد القادر جیلانی کی بات کوٹ کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ بے نیاز رب نے ابو بکر صدیق کو حضور کی معیت کے لیے چن کر سب سے اونچا درجہ عطا کیا، تبھی سفر و حضر، خلوت و جلوت، جب بھی دیکھا ابو بکر ساتھ ہے، غار میں بھی ساتھ تھا، مزار میں بھی آج ساتھ ہے، قیامت کے دن حوض کوثر بھی ساتھ ہوگا۔ اب حضور غار میں ہیں تو قرآن آیا، صحابیت کا ذکر ہوا، تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حدیث میں بھی جو غار کا ذکر آیا وہ بڑا پیارا انداز ہے۔ حضور نے فرمایا ہے ابو بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، ابو بکر تو غار میں بھی ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا۔ اور حضور کا یہ فرمانا بڑا ہی توجہ چاہتا ہے، عقائد کے باب میں، افکار کے باب میں، نظریات کے باب میں۔ حضور، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ اس میں کسی کے مال دولت نے، کسی کے مال اور دولت نے مجھے وہ فائدہ نہیں پہنچایا جو فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال اور دولت نے پہنچایا۔ اور پھر حضور کا یہ فرمانا کہ جس کسی نے جو احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا، ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن عرش والا رب عطا فرمائے گا۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ اہل تشیع کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جو تلوار ہے اس کا دستہ اگر چاندی کا بنا لیا جائے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تلوار کا دستہ چاندی کا بنوانا جائز ہے یا ناجائز؟ آپ نے فرمایا جائز ہے، اس لیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلوار کا دستہ چاندی کا بنا ہوا تھا۔ وہاں کوئی رافضی تھا، اس نے کہا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق، آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی، میرے شجرہ طریقت میں امام جعفر صادق ائمہ اہل بیت میں ان کا ذکر ہے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کا، یہ امام جعفر صادق کا ذکر ہمارے شجرے میں ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ پوچھا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ کشف الغمہ میں لکھا ہے 3 مرتبہ فرمایا ہاں نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، ہاں میں ابو بکر کو صدیق کہتا ہوں، ہاں ابو بکر صدیق ہے۔ اور یہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور کی قبر انور کے ساتھ روضہ رسول میں ابو بکر صدیق کی قبر ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، ان سے پوچھئے حضور کے روضہ اطہر پہ جب سلام پیش کرتے ہیں تو سلام عرض کرنے کے بعد پھر حضرت ابو بکر کو سلام عرض کرتے ہیں، پھر حضرت عمر کو سلام عرض کرتے ہیں، تو ان کا مقام اس سے زیادہ کیا آدمی ذرا سوچے نا کہ وصال کے بعد بھی حضور نے آغوش میں رکھا ہے۔ بھئی سفر، حضر، خلوت، جلوت، ہر جگہ ابو بکر ساتھ ساتھ تھا، لیکن آج تو میرے آقا نے
سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ قبر میں لٹایا ہے، پہلو میں آرام فرما ہے، تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے کہ ساتھ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ قبر بھی جدا نہیں ہونے دی۔ حضور کی قبر انور کے ساتھ ابوبکر صدیق کی قبر ہے، پھر عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی ہے، ان کی قبر سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیر نصیر الدین نصیر نے بڑا خوب کہا ہے کہ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے۔ کم از کم یہ تصورات، یہ نظریات، یہ عقائد جو قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل پر مبنی ہیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ دعا کریں اللہ تعالی حواسات زمانہ جس کی رو میں بڑے بڑے لوگ بہتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کریم ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ذمہ داریاں محسوس کرنے کی توفیق دے، اور رب ذوالجلال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کی کچھ خیرات بے نیاز رب ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جامع مسجد غوثیہ کی انتظامیہ، نمازی، دوست احباب، امام صاحب جنہوں نے محبت سے اس عاجز کو دعوت دی، میں ان کی دعوت پر یہاں آیا، کچھ کہنے کا اور دین بیان کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ میرے ان ساتھیوں کو، میرے ان احباب کو، ان محبت رکھنے والوں کو سب کو اللہ جزائے خیر دے، اس مسجد شریف کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے۔ میری اور آپ کی حاضری قبول ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔